رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اتنے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. ثم عمر، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. ثم عثمان، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. اب یہ صحابہ کا یعنی پکا محاورہ ہے، اور یہ حدیث رسول علیہ السلام سرکار بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جاء ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، آئے ابو بکر آئے عمر آئے عثمان، ذہب ابو بکر ذہب عمر ذہب عثمان، گئے ابو بکر گئے عمر گئے عثمان. یعنی آنے جانے میں ہمیشہ ترتیب ہی یہ رکھی ہوئی ہے. یہاں تک کہ مسجد نبوی شریف کا سنگ بنیاد رکھنا تھا تو پہلا پتھر خود رکھا، پھر فرمایا ابو بکر تم رکھو، پھر فرمایا عمر تم رکھو، پھر فرمایا عثمان تم رکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہم. پوچھا کہ حکمت کیا ہے؟ فرمایا یہی تو ترتیب خلافت ہے. یعنی ہر موقع پر اب یہاں بھی بائی چانس بیٹھے ہیں تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق آئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. اور جو بخاری میں حدیث ہے اس کے علاوہ جس کے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام ایک باغ میں بیٹھے تھے اور دیوار تھی باغ کے ارد گرد، دروازہ بند تھا، اندر کھڑے تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں دربان بنایا تھا، فرمایا جو آئے مجھ سے پوچھ کے دروازہ کھولنا. اتنے میں دروازے کے سامنے کوئی آیا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے محبوب سے پوچھا یہ جو باہر ہے میں کیا کہوں اس کو؟ سرکار نے فرمایا افتح لہ الباب وبشروا بالجنہ، ان کے لیے دروازہ بھی کھولو ساتھ جنت کی بشارت بھی دے دو. فَإِذَا هُوَ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دروازہ کھولا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر دروازہ بند، اتنے میں کوئی آیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا اب کیا کہوں؟ فرمایا افتح لہ الباب وبشروا بالجنہ، اس کا بھی دروازہ اس کے لیے کھول دو اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو. فَإِذَا هُوَ عمر، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی اس میں سرکار کے علم غیب دیوار کے پیچھے کا بھی ہے اور دوسرے جہان کا بھی ہے کہ اب دروازے کے آگے کون ہے اور پھر جنت کا معاملہ کیا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ بھائی میرا گھر فارغ بیٹھا ہے، کاش کہ اب وہ آ جائے جو کہ جنت مل رہی ہے جو بھی آ رہا ہے. اتنے میں پھر دروازے کے سامنے کوئی آیا تو میں نے پوچھا محبوب اب کیا کہوں؟ فرمایا افتح لہ الباب وبشرہ بالجنہ الا بلوی تصیبہ. اب جواب میں اضافہ کر دیا، دروازہ کھولو جنت کی خوشخبری دے دو، مگر ساتھ یہ کہو کہ آزمائش کے بعد جنت میں پہنچو گے. بلوا جو آزمائش ہوئی تھی باغیوں کی طرف سے اور شہادت ہو گئی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میرے آقا علیہ السلام نے اس کی بھی خبر دی اور ساتھ اپنی طرف سے کلیئر کر دیا کہ جو سازش ہوگی پراپوگنڈا ہوگا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی غلطی نہیں ہوگی، وہ سازشی عناصر ہوں گے. میرے عثمان کی جنت پکی ہے لیکن اس آزمائش سے گزرنا ہے. اور دوسری حدیث میں کہا عثمان تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا، شہادت قبول کر لینی ہے لیکن تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے. تو وہ حدیث ہے بخاری میں، اس کا انداز جدا ہے. یہ حدیث علیحدہ مقام پر ہے جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ منظر مجھے بھولتا نہیں کہ تنہا بیٹھے تھے محبوب علیہ السلام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. اور جس وقت یہ تینوں آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں ہاتھ میں پکڑی. فقابض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حصیات، کنکریاں ہاتھ میں پکڑی محبوب علیہ السلام نے. تو کیا ہوا؟ فسبحنا فی یدہ حتی سمع لہن حنین کحنین النحل. جب کنکریاں سرکار ہاتھ میں پکڑتے گئے تو کنکریوں نے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا. کنکریوں نے سبحان اللہ کہا، حالانکہ یعنی یہاں تک کہ سب جو بیٹھے تھے سب نے اس آواز کو سنا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کنکریاں اپنے ہاتھ سے باہر نکال دیں. جب ہاتھ میں تھی تو وہ مسلسل، یہ نہیں کہ ایک بار سبحان اللہ، مسلسل بول رہی تھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ہاتھ سے نکالی تو حضرت ابو ذر غفاری جو کہتے ہیں مجھے وہ بات بھولتی نہیں ہے، کہتے ہیں میں نے دیکھا جو ہی ہاتھ سے نکلتی گئیں فخرسنا، وہ کنکریاں گونگی ہو گئیں، بولنا انہوں نے بند کر دیا. پھر
فرمایا ثم ناولہن ابا بکر، پھر میرے محبوب علیہ السلام نے وہ کنکریاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑائیں، تو کہتے ہیں فسبحنا فی کفہ، جو ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئیں تو پھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد جاری ہو گیا۔ کنکریوں نے پھر ورد کیا، ثم وضعہن فی الارض فخرسن، انہوں نے جب ان کو واپس زمین پہ رکھا پھر کنکریاں گونگی ہو گئیں۔ ثم ناولہن عمر فسبحنا فی کفہ، پھر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں پکڑائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، فسبحنا فی کفہ، تو کنکریوں نے پھر سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ کنکریاں مسلسل سبحان اللہ بول رہی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت واپس زمین پہ رکھی کنکریاں، پھر ان کی وہ بیٹری ختم ہو گئی، بولنا بند کر دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، ثم اخذہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وناولہن عثمان، تیسرے نمبر پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیں، فسبحنا فی کفہ، کہتے ہیں کوئی فرق نہیں آیا، کنکریوں نے پھر سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا، مسلسل وہ کنکریاں سبحان اللہ کہہ رہی تھیں۔ ثم اخذہن منہ فوضعہن فخرسن، پھر ان سے جب واپس لی گئیں اور زمین پہ کنکریوں کو رکھا گیا تو کنکریاں چپ کر گئیں۔ حضرت ابو ذر غفاری نے یہ حدیث پیش کر کے اس دشمن عثمان کو چپ کرایا، پر عثمان کو معمولی نہ سمجھو، میں گواہ ہوں اس بات کا کہ اگر کنکریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بولی ہیں تو کنکریاں عثمان کے ہاتھ میں بھی بولی ہے، یعنی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جو آگے منتقل ہوا ہے، اس میں واضح طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں اصحاب جو اس جگہ موجود تھے، کنکریاں بولی ہیں تو کنکریوں نے بول کر تسبیح پڑھ کر یہ بتایا ہے کہ یہ وہ مقدس نفوس ہے کہ تسلسل کے ساتھ جن کی طرف آیات نبوت جو سرکار کا فیض ہے وہ آگے منتقل ہو رہا ہے۔ تو کہا جس عثمان کے ہاتھ میں بے جان کنکریاں رب کی حمد کریں، رب کی تسبیح کریں، میرے پاس اس عثمان کے خلاف کوئی بک بک نہیں کر سکتا، اس واسطے کہ رب ذوالجلال نے اس عثمان کو ولیوں کا سردار بنایا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے بہرہ ور ہوئے، اور ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ان اللہ مکمسو کا قمیصہ فلا تخلعو حتی تلقانی، اے عثمان اللہ تجھے قمیص خلافت پہنائے گا، ان ارادک المنافقون علی خلعہ فلا تخلعہ، منافق چاہیں گے کہ تم خلافت سے دستبردار ہو جاؤ اور قمیص خلافت اتار دو، میری طرف سے ڈیوٹی ہے کہ تم اتار نہیں سکتے، تم نے خود خلافت سے دستبردار نہیں ہونا، حتی تلقانی، یہاں تک کہ تمہاری میرے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جس انداز میں پابند کیا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فتنوں کے دور میں بھی اس عظیم آزمائش میں پورے اترے، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اِنَّ لِلَّهِ سَيْفًا مَغْمُودًا فِي غَمَدِي، اللہ کی ایک تلوار ہے جو کہ نیام میں ہے، ما دام عثمان حیا، اس وقت تک نیام میں ہے جب تک عثمان زندہ ہے، فَإِذَا قُتِلَ عثمان، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، جُرِّدَ ذَلِكَ السَّيْف، پھر یہ تلوار ننگی ہو جائے گی، فَلَمْ يُغْمَدْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک پھر نیام میں نہیں جائے گی، مسلمانوں کے اندر وہ تلوار چلتی رہے گی۔ تو یہ عثمان غنی کی حیات فتنوں کے سامنے ایک مضبوط دروازہ تھا فتنوں کو روکنے والا، اور جب باغیوں نے تلوار نکالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف،
تو قیامت تک آج اس کی ہولناکیاں